برطانیہ کی ہوم سیکرٹری شبانہ محمود نے 2 روز قبل مائیگرنٹس کے لیے بڑے سخت قسم کے قوانین جو ہیں وہ متعارف کروانے کا اعلان کیا ہے، جس میں انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین حاصل کرنے کا جو دورانیہ اس کو ڈبل بلکہ ٹرپل اور کئی جگہ تو 4 گنا کر دیا گیا ہے، مطلب 20 سے 30 سال بھی کر دیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کو یہ متاثر کرے گا، بلکہ پہلے تو 20 لاکھ جو لوگ ہیں وہ براہ راست متاثر ہوں گے جو 2021 کے بعد برطانیہ میں آئے ہیں، تو ان کے لیے کافی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، لیکن وہیں پہ کافی جگہوں پہ نئے روٹس متعارف کروانے کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے، اس میں کافی نرمیاں ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو لوگ سپاؤز ویزا پہ آتے ہیں وہ ان تبدیلیوں سے ان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کے لیے گارنٹیڈ 5 سال کے بعد آپ کو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین جو ہے وہ ملے گی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نئے روٹس بھی متعارف کروائے ہیں، اور ساتھ میں جو اس وقت لوگ برطانیہ میں موجود ہیں، اس طرح ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، اسکل لوگ یہاں پہ موجود ہیں، جو گلوبل ٹیلنٹ ہے، اور ایسے لوگ جو کچھ چیزیں مطلب ایجاد کر سکتے ہیں، کوئی سائنٹسٹ ہیں، کوئی انجینئر ہیں، کوئی پبلک سروس میں لوگ کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ مدت جو ہے وہ بڑھائی نہیں گئی ہے، بلکہ اس کو وہیں پہ رکھا گیا۔ بیسکلی ان لوگوں کے لیے راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو غیر قانونی طریقے سے آتے ہیں، یا جو لوگ جن لوگوں کی تنخواہیں جو ہیں وہ بہت کم ہے، برطانیہ میں جو آئے ان کے پاس کام نہیں ہے، وہ کسی طرح سے جگاڑ لگا رہے ہیں کہ بھائی 5 سال مکمل کرو، اس کے بعد اپنی انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین لو اور ریاست کے پلے جو ہے وہ پڑ جاؤ۔ تو بیسکلی اب برطانیہ میں ان کا یہ سوچا کہ اب کسی کو ہم اپنے پلے نہیں پڑنے دیں گے، جو آگے وہ آگے، جو نئے آئیں وہ ہمیں فائدہ دیں، ہم ان کو فائدہ نہ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فاسٹ ٹریک بھی رکھا ہے، فاسٹ ٹریک میں آپ 3 سال کے بعد جو ہے وہ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کی جو تنخواہ ہے وہ 1,25,000 سے اوپر ہونی چاہیے، ظاہر ہے آپ ہائیلی ٹیکس پیئر ہوں گے تو پھر آپ کو فاسٹ ٹریک کر دیا جائے گا، اور ساتھ میں اگر آپ اچھی انگلش بولتے ہیں تو پھر بھی جو ہے وہ آپ کے لیے کافی زیادہ گنجائش رکھی گئی ہے۔ اب جو لوگ 5 سال میں انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن کی تنخواہ کم ہے، ان کے لیے بھی ایک آسانی پیدا کی گئی ہے کہ اگر آپ اپنی جو ارننگ ہے وہ 50,000 تک لے جاتے تو پھر آپ 5 سال کے بعد انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، مطلب آپ کے لیے گنجائش موجود ہے، صرف آپ کو تھوڑی سی زیادہ محنت کرنی پڑے گی، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کو نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں جو سوشل ورکر ہیں یا جو کیئر ورکر یہاں پہ آئے ہیں، یا کوئی بلڈرز وغیرہ کے ویزے پہ آئے ہیں، اب ان کی تنخواہ تو کم ہے، ان کے لیے تو 15 سال تجویز کی گئی ہے کہ 15 سال کے بعد ان کو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے کنسیڈر کیا جائے۔ اب ظاہر ہے 15 سال تو بہت لمبا عرصہ ہے، اگر وہ لوگ زیادہ محنت کرتے ہیں، زیادہ کام کرتے ہیں، اور اپنی تنخواہ جو ہے وہ سالانہ 50,000 کر لیتے ہیں، تو آپ کو 5 سال کے بعد انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین جو ہے وہ مل جائے گا۔ اس کے بعد بزنسز کے لیے، بزنس مین جو ہے ان کے لیے بھی راستہ کھلا ہے، وہ آتے ہیں یہاں پہ بزنس کرتے ہیں، یہاں پہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اس معاشرے میں لوگوں کے لیے جابز کریٹ کرتے ہیں، آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اس ملک کو کچھ دیتے ہیں، تو آپ کے لیے بھی راستہ کھلا ہے، آپ آ کے یہاں پہ رہیں اور 5 سال کے بعد ویزا حاصل کر لیں۔ اگر آپ 1,25,000 سے اوپر کراس کر جائیں گے تو آپ کو 3 سال کے بعد مل جائے گا۔ اب جو مائیگرنٹس ہیں ان کے لیے ایڈوانسڈ انگلش کی بھی شرط رکھی گئی ہے، اور اس میں گنجائش بھی رکھی گئی ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ کیا ہوگا۔ اگر آپ ایڈوانسڈ انگلش بولتے ہیں، آپ کی اچھی انگلش ہے اے لیول کی یا ڈگری لیول کی، تو پھر آپ کی جو وہ 5 سال ہیں اس میں سے 1 سال کم کر دیا جائے گا، لیکن اس صورت میں کہ آپ جو تھریش ہولڈ ہے وہ میٹ کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کی انگلش بھی بہت اچھی ہے، تو آپ کو 1 سال کی مزید گنجائش دی جائے گی۔ اب دیکھیں یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ پازیٹیو سائڈ ہے، یہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، ہم صرف نیگیٹو پہ جا رہے ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی ملک ہے جب وہ پالیسی بناتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی اگر میرے ملک میں آ رہا ہے ہمارے یہاں پہ رہنے کے لیے تو اس سے ریاست کو کیا فائدہ ہوگا۔ کوئی بھی ملک یہ نہیں سوچتا کہ جو آنے والے ہیں اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا۔ تو اس اگر چیز کو ہم پازیٹیولی یہاں پہ اس سائڈ پہ دیکھیں تو یہ ملک کے لیے بھی ظاہر ہے بہت اچھا ہے، اور جو آنے والے لوگ ہیں وہ بھی سکلڈ ہو کے آئیں گے، اگر آپ سکلڈ ہوں گے تو آپ کو یہاں پہ مواقع بھی زیادہ ملیں گے، آپ جابز بھی لے کے آئیں گے۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ پاکستان سے سوشل کیئر ورکرز کے ویزے پہ آئے ہیں تو ان کے پاس تو ملازمتیں نہیں تھیں، انہوں نے 2-2 کروڑ 3-3 کروڑ روپے 5-5 کروڑ روپے دے کے اپنا پورا سب کچھ بیچ کے یہاں پہ آ گئے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اب وہاں پہ چلے جائیں گے تو کسی نہ کسی طرح سے جگاڑ چلاتے رہیں گے، چلتا رہے گا، مطلب جو مائنڈ سیٹ تھا۔ لیکن آپ دیکھیں نا یہاں پہ ملک کے جو اس وقت حالات ہیں وہ کیا ہیں، تو اس وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی اور بھی تبدیل ہوں گی، سختیاں ہوں گی، اس میں نو ڈاؤٹ، لیکن
جو لوگ کام کرنے والے ہیں، جو لوگ کچھ کر دکھانا چاہتے ہیں، جن لوگوں میں ٹیلنٹ ہے، ان کے لیے کبھی بھی دنیا کے کسی بھی ملک میں دروازہ بند نہیں ہوگا۔